الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا حسد، حسد نہیں ہے. تو کیا یہاں حسد سے مراد حسد ہے یا کچھ اور معنی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم حسد کا معنی سمجھتے ہیں. حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں ہوا تمنی زوال نعمت الغیر سواء حصل له ام لا، کہ دوسروں کی نعمت کے زوال کا تمنا کرنا، چاہے وہ نعمت اس کو حاصل ہو یا نہ ہو. یعنی اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اور کوئی نعمت ہو، تو اب ہم کیا کریں؟ حسد کرنے لگیں کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمت کو چھین لے. اب چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے. تو یہ وہ تمنی زوال النعمہ اور نعمت الغیر سواء حصل له ام لا، کہ جو بندہ حسد کر رہا ہے اس کو وہ نعمت حاصل ہو یا نہ ہو، بس اس کا مقصد ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس کی نعمت چلی جائے. یہ حسد کا معنی. لیکن کیا یہاں حسد اپنی حقیقی معنوں میں مراد ہے یا حسد کا کچھ اور معنی ہے؟ جیسا کہ محدثین اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں حسد جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ حسد سے مراد کیا ہے؟ غبطہ ہے. حسد سے مراد کیا ہے؟ والمراد به الغبطہ. اور غبطہ کسے کہتے ہیں؟ تمنی الرجل حصول مثلها له من غیر یتمنى زوالها عن الغیر. غبطہ کہتے ہیں کہ آدمی اس چیز کی خواہش رکھے، اس چیز کی تمنا کرے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فلاں کو مال یا نعمت یا جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے دوسرے شخص کو عطا کی ہے، اللہ رب العالمین مجھ کو بھی عطا کرے. لیکن وہاں پر اس کا انٹینشن، اس کا نیت یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمت کو زائل کر دے، اس کی نعمت کو ختم کر دے، بلکہ اس کے نعمت کے مثل اپنے لیے بھی نعمت کی تمنا کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبطہ کہتے ہیں. تو حدیث کے اندر یہاں کیا مراد ہے؟ غبطہ مراد ہے. کہتے ہیں لا حسد، حسد نہیں ہے، یعنی غبطہ نہیں ہے. اور غبطے کو ہم اردو میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، رشک کرنا. یعنی کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے تمنا کرنا، رشک کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کو فلاں نعمت عطا کی ہے، کاش کہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبطہ اور رشک کہتے ہیں. لا حسد، رشک نہیں ہے، الا فی اثنین، حسد نہیں ہے الا فی اثنین، مگر دو چیزوں میں. مگر دو چیزوں میں، یعنی بندہ دو چیزوں میں حسد کر سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا بندہ اس کے تعلق سے حسد کر سکتا ہے، غبطہ کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے. کیا دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو مال کی دولت، مال کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. فسلطہ، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس مال پر مسلط کر دیا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا سلطہ، اس کا معنی کسی چیز پر تسلیط، مسلط ہونے کا معنی ہوتا ہے کہ زبردستی، جبر کے ساتھ، کسی چیز پر قہر کے ساتھ، کسی چیز پر غالب آنا. کہتے فسلطہ علی حلقتہ، اللہ رب العالمین نے اس کو مسلط کر دیا. یعنی اس کا جو نفس ہے، جو شحیح اور بخیل نفس ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے اس کو مسلط کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو
بخیل نفس اس کے اندر دل کے اندر پایا جاتا ہے اس کو اس نے دبا دیا ہے، وہ چیز اس کو روک نہیں رہی ہے، فسلطہ اللہ رب العالمین نے اس کو مسلط کر دیا ہے، علی حلقتہ، ہلاک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہلاک کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے لیے جب لفظ ہلاک استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ چیز کلی طور پر ختم ہو رہی ہے، وہ چیز کلی طور پر جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فسلطہ علی حلقتہ، اس کو مسلط کر دیا ہے اس کے خرچ پر۔ یہاں حلقہ کا مطلب کیا ہے؟ انفاق کے معنی میں ہے، یعنی اس کے خرچ پر اس کو مسلط کر دیا ہے۔ کیسے، کہاں وہ خرچ کرتا ہے؟ فی الحق، حق چیزوں میں، صحیح راستوں میں، اللہ رب العالمین کے راہ میں۔ یعنی پہلا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کی ہے اور اس مال کو اس کے لیے ایسے بنا دیا اللہ رب العالمین نے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں، حق کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو اگر کوئی بندہ ایسے بندے کو دیکھے تو رشک کرے، حسد کرے کہ کاش اللہ رب العالمین ہم کو بھی ایسا مال عطا کرے تاکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ اور دوسرا بندہ کس کے تعلق سے وہ حسد کر سکتا ہے؟ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ایسا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ حکمت سے، علم و حکمت سے، دانائی سے اور شعور سے نوازا ہے۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور وہ بندہ اس حکمت سے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور علماء نے یہاں پر حکمت سے جو مراد لیا کہتے ہیں یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں حکمت سے مراد کل ما یمنع الجہل والقبیح، ہر وہ چیز جو جہل اور بری چیز سے روکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حکمت سے مراد الاتقان فی الامور، کہ معاملات میں پختگی اور درستگی ہے مراد ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں حکمت سے مراد احکام الشرع ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں حکمت سے مراد سنہ ہے۔ تو یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ احکام الشرعیہ، جو کہ قرآن اور حدیث دونوں کو شامل ہے اور دونوں کے مفہوم کو شامل ہے۔ یعنی رجل آتاہ اللہ الحکمہ، کہ ایسا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا ہے، حکیم بنایا ہے، صاحب شعور بنایا ہے، دانائی سے نوازا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے علوم کو اس کو کیا ہے؟ عبور حاصل ہے۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اب وہ احکام شریعت کے مطابق لوگوں کے معاملات کو فیصلہ کرتا ہے، ان کے ساتھ اسی کے شریعت کے مطابق فیصلہ سناتا ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهَا، اور اسی طریقے سے اس علم کو، اس علم شرعیہ، قرآن و حدیث کے علم کو جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کی ہے، دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ تو اگر دو بندے کو کوئی بندہ دیکھتا ہے، ایسے بندے جن کو اللہ رب العالمین نے صاحب علم، صاحب جلالت اور صاحب شعور اور قرآن و حدیث کا جانکار، عالم باللہ اور عالم بامر اللہ بنایا ہے، اس کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کے تعلق سے حسد کر سکتا ہے کہ کاش اللہ رب العالمین ہم کو بھی اسی طریقے سے عالم بنا دے تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں اس طریقے سے دین کی خدمت کر سکوں۔ اور دوسرا بندہ کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی حسد کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو بھی اسی طریقے سے مال عطا کرے کہ میں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں ایسے ہی خرچ کروں۔ تو اس حدیث کا کتاب علم سے تعلق کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ای علم القرآن والسنہ، کہ ایسا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی علم سے نوازا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رشک ہے، غبطہ ہے، اس کی میں واضح مثال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، آپ نے ان کی کتاب صحیح بلوغ المرام تو پڑھی ہوگی، بلوغ المرام آپ لوگوں نے پڑھی ہے، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 852 ہجری کے اندر ہوتی ہے۔ انہوں نے امام ذہبی رحمہ اللہ کی تصانیف کو جب دیکھا، جن کی وفات 748 ہجری کے اندر ہوئی،
اور ان کے علم کو دیکھا تو ان سے بہت متاثر ہوئے، اور ایک مرتبہ حج یا عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لائے، اور وہاں پر انہوں نے زمزم کے پانی کو پیا۔ کیا کیا؟ زمزم کے پانی کو پیا۔ اور زمزم کے پانی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے تحت پیا جائے اللہ رب العالمین اس بندے کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو چیز سے نوازتا ہے۔ تو حضرت ابن حجر رحمہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اجعلنی مثل الذهب، کہ مجھ کو علم میں، یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ رشک کر رہے ہیں، اجعلنی مثل الذهب بعد شرب ماء زمزم، کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ زمزم کا پانی پینے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو مجھ کو حافظ ذہبی کی طرح علم میں بنا دے، جس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، کتابوں کی تصنیف کی ہے، روات کے تعلق سے اور تمام چیزوں کے تعلق سے جو کتابیں لکھی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو مجھ کو بھی اسی طریقے سے شعور، فہم، دانائی، علم، حکمت عطا فرما، مجھ کو بھی اسی طریقے سے ذہبی کی طرح سے عالم بنا دے۔ اور اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول فرمائی، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذہبی پر بھی فوقیت لے گئے، ان سے بھی آگے علم میں بڑھ گئے۔ تو یہ مثال آپ لوگوں کو اس لیے دیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہے کہ رشک اور غبطہ کسے کہتے ہیں، اور کیا اس کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ نہیں حدیث کی۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ علماء عالم کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رشک کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو فلاں عالم کی طرح بنا دے، فلاں عالم کی طرح بنا دے، فلاں عالم کی طرح بنا دے، تاکہ میں بھی جس طریقے سے وہ لوگ تیرے دین کی خدمت کی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اب وفات پا گئے ہیں، اور ہم بھی اسی طریقے سے تیرے دین کی خدمت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ راوی حدیث کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان وفات پا جاتا ہے، تو وفات کے بعد وہ دنیا کے اندر جو بھی نیکی، بھلائی، معروف کے کام، خیرات کے کام کرتا تھا، اس کا تعلق، کنیکشن کٹ جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا، نماز پڑھتا تھا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، حج کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا، ذکر اللہ رب العالمین کرتا تھا، اس کا ثواب اس کو اللہ رب العالمین دے گا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو دیتا تھا۔ لیکن جب وفات پا جاتا ہے تو تمام اعمال جو دنیا کے اندر زندہ تھا، باحیات تھا، کرتا تھا، اس کے تمام اعمال کا ثواب کا سلسلہ کٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اس پر، ان تمام اعمال پر نہیں ملتے ہیں۔ انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر تین اعمال اس کے جاری رہتے ہیں۔ مگر کیا ہیں؟ تین اعمال اس کے جاری رہتے ہیں۔ تین عمل اگر وہ کر کے گیا ہے دنیا کے اندر تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اگرچہ وہ وفات پا چکا ہے۔ وہ کون کیا عمل ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاری کا کام کیا ہے تو اس پر اس کو ثواب، جب تک وہ چیز باقی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو اس پر ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کہ کہیں لوگوں کے لیے سڑک بنوا دیا، لوگ اس پر چلتے رہے، یا کہیں نل لگوا دیا، لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے، اپنی پیاس بجھاتے رہے، پانی پیتے رہے، یا کہیں کنواں کھودوا دیا، یا کہیں راستے میں کہیں سایہ لگا دیا، یا کہیں درخت لگا دیا، لوگ اس کے پھل کو کھاتے رہے، یا اور کوئی بھی صدقے جاری کا کام کر کے گیا جس سے لوگ دنیا کے اندر فائدہ اٹھاتے رہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ اس کا ثواب اس کو
ملتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا اس نے اپنے پیچھے شاگردوں کو چھوڑ کر گیا ہے جن کو اس نے تعلیم دی، اور وہ لوگ دوسرے کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس تعلیمی سلسلہ جاری ہے، تو یہاں تک کہ جہاں سے تعلیمی سلسلہ شروع ہوا ہے ہر کسی کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی کتاب لکھ کر گیا ہے جس سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ جس سے لوگ علم شرعی حاصل کر رہے ہوں، تو بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، او رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اسی طریقے سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہا، تو اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کے اولاد کی، نیک اولاد کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو جاری رکھے گا۔ اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عذاب کو ختم کرے گا، اور اگر وہ جنت کے اندر تو اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے قید الولد بالصالح لأن الاجر لا يحصل من غیرہ، کیوں ولد کے ساتھ صالح کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ کیونکہ جب نیک ہوگا وہی والدین کے لیے دعا کرے گا، اور یہ اسی سے حاصل ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اور کیا اولاد کے علاوہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر ولد کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اولاد ہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے لیے سب سے دعا کرنے والی ہوتی ہے، اور اگر اولاد ہی نہیں دعا کریں گے تو کون دعا کرے گا؟ تو اولاد ہی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے سب سے دعا کرنے والی ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ولد صالح کا، ولد کا تذکرہ کیا ہے، یا ولد کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بندہ یہ تین عمل کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کا ثواب اس کے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا، اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا رہے گا، اس کے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ تو اس حدیث کا کتاب العلم سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا کتاب العلم سے تعلق یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب کے اندر ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اے صاحب علم، اے قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے، اگر تم نے قرآن و حق کو سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمام چیزوں کے ثواب کا سلسلہ کٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایک علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور ہیں جن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ان کے فضیلت کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں پر الحمدللہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس حدیث کا تذکرہ یہاں پر کیا اور ان کی فضیلت کو واضح کیا، اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔